علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف صاحب کے اشتہارات لگ گئے ہیں، لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو، کیونکہ نواز شریف صاحب کے لاڈلے اسحاق ڈار نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ پرویز الہی صاحب کو بھی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ان کا پیچھا ہو رہا ہے پرویز الہی صاحب کا مقدمات کی شکل میں۔ ایک نیا اسکینڈل سامنے آ گیا ہے، ایک اسکینڈل تو کل سامنے آیا تھا، وہ اسکینڈل تو نہیں تھا خیر، لیکن بہرحال اب وہ ہمارے ہاں بھینس چوری کے مقدمے، بکری چوری کے مقدمے، نہ جانے کس قسم کے مقدمات ہماری سیاست میں ایک روایات رہے ہیں، تو اسی طرح کا مقدمہ ایک پرویز الہی صاحب پر بن گیا تھا۔ وہ تو ایویں ہی تھا نا، صرف وہ اپنا بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کردار ہے کیا پرویز الہی صاحب کا۔ لیکن جو پرویز الہی صاحب پنجاب کے ساتھ کرتے رہے ہیں، یا پرویز الہی صاحب نے جس طرح کی بیوروکریسی پنجاب میں لگا رکھی ہوئی تھی ماضی میں بھی اور اب بھی، اس پر اب ڈھونڈ کر کرپشن کے اسکینڈل سامنے لائے جا رہے ہیں۔ ایک اور مقدمہ آ گیا ہے تعیناتی تقرریوں کا اور کروڑوں روپے کی رشوت لینے کا۔ براہ راست اس میں پرویز الہی صاحب ملوث نہیں ہے، مگر اس کی انویسٹیگیشن جس طرف جا رہی ہے، اینٹی کرپشن کر رہی ہے، وہ پرویز الہی صاحب کی طرف ہی جا رہی ہے۔ تو پہلے جو میں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے اس پر بات کروں گا، سنگین معاملہ ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے آج صبح آنکھیں کھلی تو پتہ چلا کہ جی یوں لال پھٹے لگے ہوئے تھے نا، کہ پیٹرول 35 روپے، ڈیزل 35 روپے، قیمتیں بڑھ گئی، 250 روپے پر پہنچ گیا پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں، ڈیزل اس سے بھی آگے چلا گیا ہے، اور کہیں سے کوئی شور نہیں اٹھا، کہیں سے۔ پاکستان کی معیشت کے 2-3 بڑے مسائل ہیں آج کل، چاہے عمران خان صاحب کے دور سے لے لیں، ویسے تو ہمارے مسائل ہماری پریورٹیز ہیں۔ ہم اگر اپنی پریورٹیز ٹھیک کریں، اپنے بجٹ کو ٹھیک کر لیں تو شاید ہماری معیشت بہتر ہو جائے، لیکن ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ زراعت ہمارا زرعی ملک ہے ہمارا، زراعت کو ہم اگر انسینٹیوز دیں تو زراعت ہمیں بہتر پرفارم کر کے معاشی بحرانوں سے نکال سکتا ہے 2-4 سالوں کے اندر، لیکن ہماری پریورٹیز وہ نہیں ہے۔ ہماری پریورٹی پورے ملک کی، پورا کا پورا ملک، بڑے بڑے ادارے، ہر کوئی لگا ہوا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے میں، ہر کوئی، یعنی فوج سے لے کر پی ٹی سی ایل تک آپ نے کوئی ایسا محکمہ نہیں دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ بنائی ہو۔ ہر محکمے کی وہ کون سی سوسائٹیز ہوتی ہیں جو بناتے ہیں، وہ تو وہ زمینیں لیتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں، پلاٹ بیچ دیتے ہیں۔ مطلب یہاں تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج چیف جسٹس صاحب تھے، اب تو اپنا سپریم کورٹ میں چلے گئے، جسٹس عمر اپنا کیا نام ہے ان کا، اطہر من اللہ صاحب، اطہر من اللہ صاحب نے فیصلے دیے ہوئے کہ جج صاحبان پلاٹ نہیں لیں گے، تو پوری کی پوری قوم پلاٹوں پر، زرعی جو گرین لینڈ تھی ہماری، وہ ساری کی ساری گرین لینڈ ہم نے دے دی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں۔ تو پھر یہی تو ہوگا، پھر کھائیں گے کہاں سے؟ پھر مہنگائی بھی ہوگی، معیشت بھی بیٹھے گی، قرضہ لے کر کھائیں گے۔ دالیں، زرعی ملک ہم دالیں منگواتے ہیں، چلے یار دالیں منگوایا کرتے تھے ہم، اب تو چاول اور گندم میں بھی خود کفیل نہیں رہے، عالم یہ ہے ہمارا، اور ہم کہلاتے زرعی ملک ہیں۔ کپاس کا بیڑا غرق ہو گیا ہمارا۔ ایک چیز بچی تھی چینی، اس میں بھی اب مطلب کہا گیا کہ جی چینی امپورٹ کر لیتے ہیں، تو اس پر بھی بیٹھ گیا کہ نہیں چینی امپورٹ نہیں کرنی، بڑی بڑی قصے کہانیاں۔ تو بہرحال تو بیسک چیز جو ہے پریورٹیز نہیں ہے، تو پھر لے کے کھاتے ہیں اور اپنا سوچتے ہیں کہ ہوگی اپنا مستیاں، خرامہ مستیاں ہوں گی ہماری غالب صاحب کی طرح، کہ مطلب ادھار کی لے کے ہم کھاتے ہیں، اور عیاشیاں اتنی ہیں کہ ہمارے یہاں گاڑیاں دیکھیں بڑی بڑی، سڑک پر نکلے، لاہور نکلے، کراچی نکلے، گجرانوالا میں جائیں، کسی چھوٹے پنڈ میں بھی جائیں، وہ گاڑی ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر سے 5 کلومیٹر جائے گی تو 2000 کا پیٹرول پھونک لے گی۔ وہ ایسی گاڑیاں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، باہر سے آتی ہیں، ڈالروں میں آتی ہیں، پیٹرول ڈالروں میں آتا ہے۔ عیاشیاں، ہر طرح کی عیاشیاں حکمران طبقے کی وجہ سے ہی ہے نا، ظاہر ہے۔ اگر یہ پابندی ہو جائے، ایک آئیڈیل ایک سائز ہو کہ بھئی سائز سے بڑی گاڑی کوئی پرائیویٹ نہیں رکھ سکتا، یا جس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہو پھر اس کے اوپر اتنا بڑا ٹیکس بھی ہونا چاہیے بھائی، وہ پھر پیٹرول لے ڈالروں میں، اس کے اوپر پھر لگا دے کہ جی ڈالر کی قیمت میں پیٹرول لیں، پھر جتنے کا آتا ہے اس سے 10 گنا اس کو دیں۔ عیاشی کرے اپنے پیسے پر نا بھائی، میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے پر کیوں عیاشی کوئی کرے؟ پریورٹیز نہیں ہے۔ بڑے بڑے قافلے چل رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ بیوروکریٹ ہے، اس کے پیچھے 10 گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک سیاسی لیڈر ہے اس کے پیچھے 20 گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک جرنیل ہے اس کے پیچھے 40 گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک جج ہے اس کے پیچھے 50 گاڑیاں جا رہی ہیں۔ یہ ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ، تو پھر ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے۔
تو بہرحال میں پولیٹیکل سائڈ پہ آتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جب عمران خان صاحب کے غلاظت کا ٹوکرا اپنے سر پر نہیں لیں گے. مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا, پولیٹیکلی ٹھیک بات تھی کہ جی کر کے عمران خان صاحب گئے ہیں, بھرنا ہمیں پڑ رہا ہے. مگر جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ بھائی ہمیں اس طرف جانا ہے, اختلاف تھا نا ایک تھا کہ انتخابات کی طرف جانا پڑے گا, عمران خان کی حکومت گراؤ, انتخابات کی طرف جاؤ. یہ مسلم لیگ نون کی لائن تھی, بڑی کلیئر لائن تھی, اور وہ جو سوچ رہے تھے ان کی سیاست میں وہ سوٹ کر رہا تھا, ٹھیک تھا. آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی لائن تھی کہ نہیں, ہمیں اصلاحات کے بعد انتخابات کی طرف جانا چاہیے, ہمیں اس اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے دینی چاہیے, یا کم از کم اصلاحات کی طرف جانا چاہیے. یہ طے ہو گیا تھا کہ انتخابات مئی میں اعلان ہو جائے گا, لیکن عمران خان صاحب نے اس سے پہلے کہ جی انتخابات کی طرف تو جا ہی رہے ہیں, اب میں یہ سارا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کریڈٹ میں لے لیتا ہوں. انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں اپنا 25 مئی کو لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آ رہا ہوں. تو پھر سب نے کہا کہ اب تو انتخابات نہیں ہیں بھائی, اب جو مرضی کر لو. مولانا صاحب جو انتخابات کہہ رہے تھے فوراً انتخابات کروائیں, نواز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے فوراً انتخابات کروائیں, سب نے کہا اب انتخابات نہیں دیں گے, اب اسمبلیوں نے مدت پوری کرنی ہے, اور عمران خان صاحب میدان میں. یہ فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہونا تھا, اس کے بعد ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل جو عمران خان صاحب توڑ کر چلے گئے تھے, جس کی وجہ سے آج ہم ناک کی لکیریں نکل رہی ہیں ہماری, اس ڈیل کو بحال کروانا تھا. ادروائز تو دنیا میں منہ نہیں لگا رہی تھی. اس ڈیل کی بحالی کے لیے ہمیں پیٹرول مہنگا کرنا تھا, بجلی مہنگی کرنی تھی, سارا کچھ ہمیں کرنا تھا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا یہ کہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو کی طرف ہم چل پڑے. میں مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں. اتحادی حکومت جب بنی تھی تو, اور جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس حکومت نے چلنا ہے, کنٹینیو کرنا ہے مئی کے بعد, تو میاں نواز شریف صاحب نے سب اتحادیوں کو کہا تھا کہ دیکھیں لیڈ کر رہے ہیں ہم, وزیر اعظم ہے ہمارا, یہ نہ ہو کہ ہم سخت فیصلے کریں, ہم غیر مقبول فیصلے کریں, اور اس کے بعد پھر سارے آپ ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں, اور کریڈٹ جب کوئی اچھا کام ہو تو سارا کریڈٹ لیں, اور برا کام ہو تو مسلم لیگ نون کے اوپر الزام لگا دیں کہ جی انہوں نے کیا ہے. سب نے کمنٹمنٹ کیا کہ ایسا نہیں ہوگا, نفع نقصان ساتھ شیئر کریں گے. ہم اتحاد میں ہیں, کسی کے پاس 1 سیٹ ہے, کسی کے پاس 2 سیٹیں, کوئی وزارت میں ہے کوئی نہیں ہے, سب برابر شیئر کریں گے جو ہوگا. یہ طے ہوا. آج تک آپ نے کسی اتحادی کو نہیں سنا ہوگا حکومت کی پالیسیوں کے اوپر صرف اور صرف عوام میں مقبول ہونے کے لیے تنقید کرنے کی وجہ سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. مفتاح اسماعیل وزیر بنائے گئے, اس سے مسلم لیگ نون آدھی راضی آدھی ناراض. میں صرف بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب تو کر گئے, لیکن اس کے بعد کرنے والوں نے کیا کیا ہے. فیصلہ جو ہوتا ہے نا, فیصلہ بر وقت کر لیا جاتا ہے, مشکل ہے جو بھی ہے وہ بر وقت کر لیں, اس کے بعد آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی تھی, آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط ماننی تھی, اس وقت فیصلہ کر لیتے, نہیں ماننی تھی اس وقت فیصلہ کر لیتے. 8 ماہ اس چکر میں گزرے کہ جی اس پر عمل کرنا ہے, اس پر نہیں کرنا, اس پر عمل کرنا ہے, اس پر نہیں کرنا. 8 مہینے نکال لیے. پھر اسحاق ڈار صاحب آ گئے, مفتاح اسماعیل کو نکال کر اسحاق ڈار صاحب آئے, میں ٹھیک کر دوں گا سارا کچھ. اب فائنلی وہ ڈار صاحب جو کہہ رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل غلط کر رہے تھے, ڈار صاحب نے وہ کر دیا. ڈار صاحب کو لانے کے لیے مفتاح اسماعیل کو گندہ کیا کہ دیکھیں میں نہ اسحاق ڈار کی پالیسیز سے متفق ہوں, نہ مفتاح اسماعیل کی پالیسیز سے. میں نے تو اپنی پرائرٹیز آپ کو بتا دی کہ پرائیویٹ گاڑیاں بند ہونی چاہیے اس ملک میں, پبلک ٹرانسپورٹ ہو, بچے اسکولوں میں جائیں, اسکولوں کی بسز ہوں, گاڑیاں ہوں, یونیورسٹیز. یہاں تو یہ ہے کہ جی امیروں کی 4 بچے الگ الگ گاڑیوں میں جاتے ہیں. ٹیکس کون بھرتا ہے؟ غریب. تو یہ جو عیاشیاں ہیں یہ بطور ریاست بطور قوم ہمیں ختم کرنی ہوں گی, اور دیگر اخراجات بھی. ہر طرح کے بجٹ میں ہمیں کٹ لگانا پڑے گا, تب جا کر ہم ٹھیک ہوں گے. لیکن میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ چلیں یار, اگر کرنا ہی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جی اپنا منجی دو نہ دو, سوو تو سلیقے نال. بھی جو کچھ کرنا تھا سلیقے کے ساتھ کر لیتے, ٹائم کے ساتھ. 6 روپے کچھ پیسے یا 7 روپے قیمت بڑھی تھی اگست میں پیٹرول کی. مریم نواز صاحبہ نے اتنا بڑا ٹویٹ کر دیا تھا کہ جی ابا جی ناراض ہو کے چلے گئے. ابا جی کہتے ہیں میں تو اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں, ناراض ہو کے اٹھ کر چلے گئے. اتحادی جن کے لیے بہت آسان تھا مسلم لیگ نون کی وزارت خزانہ کے اوپر یا وزیر اعظم کے اوپر تنقید کرنا, ان کو بہت آسان تھا کہ جی نہیں یہ کیوں کر رہے ہیں جی آپ. انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کی
جو حکمران جماعت کے تایات قائد میاں نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی، انہوں نے اس پر اختلاف کر لیا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. فیصلہ سازی کی جو وہ تھی نا، کیا کہتے ہیں، صلاحیت، اس نے مروایا. فیصلہ اس وقت ہو جاتا. اگر آئی ایم ایف کی شرائط یہ ہم نے آتے ہی مان لیتے، جب یہ حکومت آئی تھی اس پر آتے ہی ساتھ ساتھ عمل درآمد کرتے جاتے جو بھی تھی شرائط، تو کم از کم یہ پاکستان جو غیر یقینی کی کیفیت میں تھا، لوگوں نے ڈالر چھپا لیا، کاروبار نہیں ہو رہا، کیپٹل فلائی کر رہا ہے، باہر سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں یہ ملک ڈوب نہ جائے، اس کا اپنا معیشت ڈوبنے لگی ہے. اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ شروع میں ہی انہی کنڈیشنز کے اوپر ایگریمنٹ کر کے دے پر ہم مارتے اور اس کے بعد کم از کم بحران سے تو بچ جاتے. لیکن نہیں، ہم نے کھیلنا تھا وہ برا ہے ہم اچھے اپنی جماعت کے اندر. اور میں ہر بار یہ گزارش کرتا رہا کہ جتنا بھی کرائسس ہے پاکستان کے اندر، اس میں باقی تو ظاہر عمران خان صاحب کا چھوڑا ہوا کرائسس تو ہے، لیکن اس میں یہ کرائسس جو ہے پولیٹیکل، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے گھر کا کرائسس زیادہ ہے، اور وہ اب سامنے آ رہا ہے. چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں. تو جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی جو ملک کو لیڈ کر رہی ہے، جب تک وہ اپنے پالیسی میں کلیئر نہیں ہوگی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، یہ چیز چلتی رہے گی، پھر ملک باہر نہیں نکلے گا. اور 35 روپے ایک دم بم گرا دیا عوام کے اوپر. اس سے پہلے جتنا لوگوں کا نقصان ہو گیا، یہ پہلے دن یہ نقصان کرتے تو بعد میں آنے والا نقصان تو نہ ہوتا. کم از کم کارخانہ چل جاتا، لوگ روزگار کر رہے ہوتے نا، پھر معیشت تو چل پڑتی نا. معیشت کو الگ سے بند کیے رکھا، اور پھر کیا وہی 100 گنڈے اور 100 جوتے، 100 پیاز 100 جوتے، وہی کیا، خود بھی کھایا، قوم کو بھی کھلا دیے. تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی وہ نواز شریف صاحب آج کدھر ہیں جو مفتاح اسماعیل کے 7 روپے پہ تو لات مار کر چلے گئے تھے کہ جی میں نے نہیں پارٹی کی سربراہی کرنی، میں نے نہیں اس حکومت کے فیصلوں کو ماننا. آج وہ 35 روپے پہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کل مریم نواز صاحبہ پاکستان آئی ہیں، آج قوم کو یہ تحفہ ملا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں ناگزیر ہیں. بات وہی ہے کہ بھائی منجی دو نہ دو، سمو تو سلی کے نال کرو، تو کام تو ڈھنگ سے کرو نا یار. کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کرنا ہے. عمران خان صاحب جو کچھ اس ملک کے ساتھ جو کانڈ کر گئے ہیں نا، اس ملک کے ساتھ عمران خان صاحب، اب کانڈ کا مجھے کوئی اردو میں کوئی بڑا لفظ نہیں، واردات سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے یہ. وہ جو کر گئے اس ملک کے ساتھ، ہم سندھی میں کا ایک لفظ ہے راتا ہو ہن، اس کا بھی مجھے اردو میں لفظ نہیں آ رہا. شب خون جو اس ملک کے اوپر مار گئے عمران خان صاحب، معیشت پر، جمہوریت پر، اخلاقیات پر، وہ اس کو لگ جائے کہ 8-10 سال آرام سے اس کو ٹھیک ہوتے، لیکن ٹھیک کرنے کی طرف یہ بڑھ ہی نہیں رہے. اصل مسئلہ یہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی پیٹرول کی قیمتیں نہیں، مطلب جو ہے وہ کیوں بڑھا دی گئی. میں کہہ رہا تھا بڑھنی تھی، آئی ایم ایف کی شرط پر بڑھنی تھی تو پہلے بڑھا دیتے نا بھائی. پہلے مفتاح اسماعیل والے 7 روپے تو آپ کو اچھے نہیں لگ رہے تھے، تو اسحاق ڈار صاحب کے 35 روپے اچھے لگے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب جو سمدھی ہیں، اسی لیے ان کے لیے یہ رعایت ہے. پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مفتاح اسماعیل ٹھیک ڈگر پر جا رہا تھا، کیونکہ اپنے سمدھی کو میاں نواز شریف صاحب نے واپس لانا تھا. اپنی پارٹی کے اندر ہی ان کے خلاف ایک بغاوت کی، اس کا انجام یہ ہوا کہ غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی نا. وزارت خزانہ اگر پراپر کام نہیں کر رہی، اور آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، اس تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد معیشت خاک چلنی ہے، معیشت تو نہیں چلے گی. پھر لوگ تو یہاں سے اڑیں گے، جائیں گے باہر کہ یار پیسہ نکالو، ادھر تو پتہ ہی نہیں ہے ادھر کیا ہونا ہے. یہ بعض اوقات پولیٹیکل پارٹیز کو اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے اپنی سیاست قربان کر لی ہے، تو سیاست قربان کی ہے تو پھر ڈھنگ سے کرو. یہ طریقہ نہیں ہے کہ جی مطلب دونوں آپ نے پھل ہاتھ میں رکھنے، پھر ایسا نہیں ہو سکتا. ایک بار کر لو سیاست قربان، کچھ نہیں ہوتا ملک کی خاطر. تو مطلب سیاست بھی قربان کر رہے ہیں، نہیں بھی کر رہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال عوام کے اوپر بہت بڑا عذاب ہے یہ. اور جب تک حکومت کوئی فیصلہ کن اس میں جو کنفیوژن ہے نا، جو ابہام، جب تک ختم نہیں کرے گی تو پھر ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. عمران خان صاحب جیسے بندے، وہ آپ کے گوڈے گٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی چیز صحیح ہونے نہیں دے رہے. ادھر سے جنیوا میں آپ کے ساتھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں تو یہاں سے اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں. اس میں بھی آپ پریشان ہیں کہ جی انتخابات کروانے نہیں کروانے، ضمنی انتخابات میں جانا ہے نہیں جانا. پتہ نہیں سیاست ہے کہ مذاق ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے پرویز الہی صاحب والی. پرویز الہی صاحب کے فرنٹ مین ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. محمد خان بھٹی صاحب پنجاب اسمبلی کے سیکریٹری تھے،
اور جو اپریل میں پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے انتخابات کے لیے جب اجلاس بلائے جاتے تھے تو ان کے ذریعے پرویز الہی صاحب ساری چیزیں مینیج کرتے تھے، لوگوں کو اندر بھیجتے تھے، غیر یعنی اجنبی لوگ اسمبلی کے ہال کے اندر، اسٹرینجرز جن کا جو اسمبلی ایوان کے اندر نہیں جا سکتے کسی صورت، چاہے وہ کہیں سے مطلب کہیں سے بھی آئے وہ نہیں جا سکتے، ان کو بلا کر وہاں پر بٹھا کر کڑمس مچوایا، الیکشن رکوایا، یہ کیا وہ کیا، عدالتوں میں معاملے چلے گئے، عدالتوں کے ذریعے الیکشن ہوا۔ محمد خان بھٹی کو جب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے تو انہوں نے محمد خان بھٹی کو اپنا پرنسپل سیکریٹری کیا۔ اب یہ خبر آ رہی ہے، اس کی زیادہ ڈیٹیل میرے ہمارے استاد ہیں سعید چودھری صاحب، کیونکہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد علی شاہی، مونس الہی، محمد خان بھٹی اور کئی افسروں پر کروڑوں روپے کی کرپشن کی رشوت کے الزام اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں FIR درج۔ اب یہ جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ 40 کروڑ روپے سے زائد کی رشوت ہے۔ کوئی رانا محمد اقبال نامی افسر ہے، وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور ان کی ذریعے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھیں۔ محمد خان سعید چودھری صاحب کی انفارمیشن ہے کہ محمد خان بھٹی کے گھر پر وہ جاتا تھا یہ شخص اور جو افسر ہے، اور وہاں پر ان کو پیسے دیتے تھے اور اپنی منمانی ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتے تھے، اور وہاں پر مونس الہی اور علی شاہی بھی موجود ہوتے تھے، ان کی موجودگی میں یہ لین دین ہو رہا ہوتا تھا۔ اب وہ شریک ملزم بنتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں یہ تو آگے چل کر تفتیش بتائے گی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو FIR ہے یہ FIR براہ راست پرویز الہی صاحب کی بیڑی میں بٹے ڈالے گئے ہیں FIR کے ذریعے، کیونکہ محمد خان بھٹی جب حمزہ شہباز کی حکومت تھی 2-4 دن کی بے ضرر سی حکومت، اس میں بھی محمد خان بھٹی مفرور تھے، وہ فرار ہو گئے تھے، ان کو پولیس ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اینٹی کرپشن والے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، تو دوبارہ ان کے اوپر ایک اور FIR آئی ہے۔ پہلے بھی ان کے اوپر مقدمات ہیں، اب بھی ہیں، اور یہ سارا یعنی محمد خان بھٹی کا نام ہے، اصل میں یہ الزام جو ہے وہ آگے چل کر پرویز الہی صاحب کی ذات پر آئے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پرویز الہی صاحب کے بیٹوں بہوؤں اور ایک مبینہ طور پر جو دوسری اہلیہ ہے سائرہ بانو، ان کے نام جو نو فلائی لسٹ میں شامل ہونے کے بعد جو FIA نے تحقیقات شروع کی تھی، تفتیش شروع کی تھی، تو اس میں انہوں نے جو شیئر کیا تھا میڈیا کے ساتھ اپنا بینک ٹرانزیکشنز، اس میں یہ تھا کہ ان کے اکاؤنٹس میں ان کے ملازمین تھے، پنجاب اسمبلی کا ایک ملازم تھا، ایک خاتون ملازم تھی، ان کی کوئی کیسر تھا پنجاب اسمبلی کا نائب قاصد، اور خاتون ملازم ارم تھی جو ان کی مونس الہی صاحب کی ذاتی کمپنی کی ملازمہ تھیں، ایک اور تھے صاحب، تو ان کے اکاؤنٹس میں 800 ملین روپیز کی ٹرانزیکشنز تھیں، جو پیسے پھر پرویز الہی صاحب کے خاندان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو رہے تھے، یعنی نائب قاصد کے اکاؤنٹ میں، تو وہ بھی براہ راست پرویز الہی صاحب کے خاندان کے اوپر الزام تھا، یہ بھی آ گیا ہوا، تو یہ سارا کچھ ہے پرویز الہی صاحب کے اوپر۔ کل پرویز الہی صاحب کے اوپر شراب اسلام آباد سے منگانے کا ایک مزے کا خیز مقدمہ بنا ہے، وہ بھی شراب اسلام آباد بندہ لینے جا رہا ہے پیسے لے کر، بات سمجھ نہیں آ رہی، لاہور میں نہیں ملتی کیا؟ سب کو پتہ ہے لاہور میں ملتی ہے۔ تو بہرحال تو وہ پرویز الہی صاحب کے گرد گھیرا ہو رہا ہے تنگ۔ اب پرویز الہی صاحب جیسے فواد چودھری صاحب گئے ہیں، پرویز الہی صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ عنقریب اسی طرح گھیرا جائے گا، اندر جیل میں بھیجا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔